الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واقتفى اثرہ واہتدى بہداہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ خوف کے تعلق سے جو 31واں باب کتاب التوحید کے اندر مؤلف نے قائم کیا ہے، لیکن اس کا عنوان قرآن کی ایک آیت کو بنایا ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ شیطان کا کام ہی ہے کہ وہ اپنے اولیاء سے، اپنے چیلے چاٹوں سے، اور شیطان کے اولیاء کون ہیں؟ جو شیطان کی باتیں مانتے ہیں، جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، جو منکر اور بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، جو حق کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، باطل کو فروغ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے ذریعے شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور دین حق سے روکنا چاہتا ہے، واجبات و فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سے بالکل گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ گویا کہ مومن ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ ایمان کے منافی یہ بات ہوگی کہ کسی سے ڈر کے حق کا کام چھوڑ دیا جائے۔ اسی باب کے تعلق سے جو عنوان ہے اس میں یہ آیت ذکر کی ہے مؤلف نے، خوف کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے۔ جو بھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یقیناً مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے تھے، کعبہ کی نگہبانی دیکھ ریکھ کرتے تھے، صفائی ستھرائی کیا کرتے تھے، کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، حاجیوں کی ضیافت کیا کرتے تھے۔ تو مومنین کو کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ایمان نہیں بھی ہے، تم مومن ہو اور ہمارے پاس ایمان نہیں بھی ہے تو یہ کم بڑی بات ہے کہ ہم کعبہ کی خدمت کرنے والے ہیں، کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو کعبہ کی تعمیر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے بے فائدہ ہے۔ رب العالمین نے ان پر رد کیا آیت نمبر 17 میں سورہ توبہ کی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکین کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنے خلاف گواہی دیتے کہ وہ مشرک ہے، خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مشرک ہیں، اس کے باوجود بھی کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور اس پر اتراتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کریں۔ مشرک کا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ مشرکین نے جو بھی عمل کیے، کتنا ہی اچھا عمل انسانیت کی خدمت کی ہو، اچھا عمل کیا ہو، پن کا کام کیا ہو، بھلائی کا کام کیا ہو، لیکن چونکہ یہ مشرک ہیں اس لیے ان کے عمل کو ہم نے ہباء منثورا، تنکے کے مانند اڑا دیا، ذرے کے مانند اڑا دیا۔ ذرے کے مانند، ذرے سے زیادہ، تنکے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یا کہہ لیجیے ذرہ اور تنکا بنا کر اڑا دیا، کوئی وزن نہیں ہے اس کے عمل میں کیونکہ وہ شرک پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مشرکین کو مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد کی تعمیر پر اترانا یہ مناسب نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر، حقیقت میں مسجد کی تعمیر کون کرتے ہیں؟ ایمان والے کرتے ہیں۔ دیکھیے مسجد کی تعمیر دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو ظاہری تعمیر ہوتی ہے جو آپ مکان تعمیر کرتے ہیں، مسجد کی عمارت بناتے ہیں، اور حقیقی تعمیر اس کی معنوی تعمیر، باطنی تعمیر یہ کہ نماز قائم کی جائے، جمعہ اور جماعت کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، قرآن و سنت کا واعظ کیا جائے۔ مسجد ایک طرح سے اسلام کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، دینی ایکٹیویٹیز وہاں ہونی چاہیے، خلاف شرع کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسجد کی تعمیر کرنا، اس کی عمارت بلند کرنا اور مسجد کو نماز اور ذکر سے آباد رکھنا، یہ جو حقیقی تعمیر ہے، دونوں تعمیر مل کر کے تب جا کر کے تعمیر بنے گی۔ یہ کس کو زیب دیتا ہے؟ مومنوں کو، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ انہی کی شان ہے، انہی کو زیب دیتا ہے۔ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرت کا ذکر کیا گیا اس مقام پر بھی اور کئی اور دیگر مقامات پر بھی، کیونکہ ایمان بالآخرت ہی انسان کے لیے، عمل کے لیے محرک ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاس جواب دینا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، پیسوں کا حساب دینا ہے، وقت کا حساب دینا ہے، صلاحیتوں کا حساب دینا ہے، نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرت کا ذکر، اگر یہ تصور نہ ہو تو انسان نیکی کا کام نہ کرے، بدی سے نہ بچے۔ اس سے ایمان بالآخرت کی بہت بڑی اہمیت ہے
کہ اللہ نے ایمان باللہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اقامت الصلاۃ و آتى الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں پورے شرائط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، وقت پہ، جماعت سے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو جماعت سے، اور سنن و مستحبات کا بھی لحاظ کرتے ہیں نماز کے اندر، پورے طریقے سے ایک دم ٹھیک نماز پڑھتے ہیں، اقامت ایک دم سیدھی نماز، کریکٹ نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ وہ آتى الزکوٰۃ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر ان کے مال میں زکوٰۃ ہے، مختلف مالوں کے اندر اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، اس کا نصاب مقرر کیا ہے، کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ ہوگی، پورا اس کا قانون ہے اسلام کے اندر، حسب ضرورت آپ علماء سے رجوع ہو سکتے ہیں، تو مال کی زکوٰۃ دیا اور خوش دلی سے دینا ہے، اور باب سے مطابقت ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ یہ مومن کی شان ہے، مسجد کی تعمیر کرنے والوں کی شان ہے۔ تو جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، اللہ پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، نماز سے محبت ہوگی، نماز قائم کریں گے ٹھیک طریقے سے، مال کی زکوٰۃ دیں گے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور پانچویں صفت کہ اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کھانے والے نہ ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ان قریب امید کی جاتی ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں عصا آیا ہے امید کی جاتی ہے، عصا مانے امید کی جاتی ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مفسر قرآن ترجمان القرآن، کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں عصا ہے وہ واجب ہے، یقینی کے معنی، یقیناً وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یقیناً کے معنی میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے، ایک دم کنفرم ہے، یقیناً فائز کرے گا۔ لیکن یہ بات عسیٰ امید ہے اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان صفات کے حاملین، جن کے اندر یہ صفات ہو، اپنے تئیں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، کبر و غرور میں مبتلا نہیں ہو کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہو ہی گئے، تو اس لیے یہ جملہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ امید ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے، لیکن الحمدللہ یقین ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، لیکن کبر و غرور نہ آئے، اطراحٹ نہ آئے، اس لیے لفظ عسیٰ ذکر کیا گیا، امید ہے۔ یہ ایک بہت پیارا لفظ ہے خشیت کا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ۔ ایک لفظ ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خشیت، عام طریقہ سے استعمال کرتے ہیں خوف و خشیت، تو خشیت بھی خوفی کی ایک قسم ہے، لیکن یہ تھوڑی اونچی کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کے تعلق سے کہا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کی خشیت علماء کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ علماء کو اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے، علم والوں کو اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے، جس کو جتنی زیادہ کسی چیز کی معرفت ہوتی ہے آدمی اس کی حقیقت کو زیادہ سمجھتا ہے، تو یہاں خشیت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ خشیت میں جس سے خشیت کی جا رہی ہے، جس سے خوف کھایا جا رہا ہے، اس کا علم ہے، اس کی حالت کا علم ہوتا ہے، اور اس میں تعظیم اور احترام ہوتی ہے۔ اسی طریقہ سے باقی رہا کہ خوف تو عام آدمی کے اندر بھی ہوتا ہے، عالم غیر عالم دونوں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور خشیت کرنے والا جس سے خشیت کھاتا ہے اس کی تعظیم اس کے پیش نظر ہوتی ہے، لیکن خوف کے اندر ایک آدمی کمزور ہے، سامنے والے سے ڈرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ سامنے والا اس سے زیادہ طاقتور ہو، لیکن خود چونکہ وہ کمزور ہے اسی لیے اس سے ڈر رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے خوف کے اندر کہ جس سے خوف کھا رہا ہے وہ طاقتور ہو سکتا ہے کہ خوف کھانے والا خود ہی اتنا کمزور ہے کہ سامنے والے سے ڈر رہا ہے، اگرچہ اس کے اندر طاقت رہو، لیکن خشیت کے اندر یہ بات نہیں ہوتی۔ خشیت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ قابل تعظیم ہے، بہت سپر پاور ہے، اس لیے خشیت ہوتی ہے، اس میں عظمت اور تعظیم کا پہلو بھی ہوتا ہے اور علم اور معرفت کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، گویا کہ خشیت ایک خاص صفت ہے ایمان والوں کی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خوف اور اپنی خشیت ہم کو عطا فرمائے۔ اس باب میں ایک دوسری آیت جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 ہے، وہ مؤلف نے ذکر کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، زبردست آیت ہے، اور فرمائیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ منافقین ہو سکتے ہیں، یا کمزور ایمان والے ہو سکتے ہیں، یا ابھی ایمان کے اندر داخل ہوئے ہیں، زبان پہ کلمہ تو ہے لیکن دل میں ایمان نے جگہ نہیں لی ہے، کہتے ہیں کہ ہم آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، اللہ اکبر۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، غور کیجئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی خاطر اگر ان کو ایذا دی جاتی ہے، دین کے دشمنان کی طرف سے، توحید کے دشمنوں کی طرف سے ان کو تکلیف دی جاتی ہے، تو بلبلا اٹھتے ہیں، ارے کہ کون سا دین قبول کر لیا، سارے لوگوں سے دشمنی مول لی، ہر کوئی دیکھو تو میرا دشمن نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کو، تکلیفوں کو انہوں نے اللہ کا عذاب سمجھ رکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ کا عذاب اللہ کے عذاب جیسا ہے۔
اللہ کے عذاب کا کیا مطلب؟ آدمی جو اللہ کے عذاب سے جو بڑا سخت عذاب ہے اس سے بھاگتا ہے تو شرک کی راہ چھوڑ کر ایمان کی راہ پہ آتا ہے۔ مومنین جو اہل بصیرت ہے، جنہوں نے ایمان کو سمجھ کر قبول کیا ہے، آج بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کو۔ اللہ اگر واقعی سمجھ عطا فرماتا ہے اور ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے نتیجے میں کتنی ہی تکلیف اس کو کیوں نہ ہو وہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایمان سمجھ چکا، ایمان کی حقیقت سمجھ چکا، وہ مرتد نہیں ہوتا، کیونکہ سمجھ بوجھ کے بصیرت، علم اور بصیرت پر اس نے ایمان قبول کیا۔ لیکن ایسے ہی ایمان لے آیا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی، گھر والوں نے پریشان کیا، محلے والوں نے پریشان کیا، کہا کون سی مصیبت ہم نے مول لے لی، کنورٹ ہو جا، پھر مرتد ہو گیا، بارڈر لائن پر تھا اسلام کی، ابھی اندر نہیں آیا تھا کہ زیادہ اندر نہیں جانے کا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اسلام کے بعد، فوراً جسٹ ریورس ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ۔ تم نے لوگوں کے فتنے کو، لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں کو اللہ کا عذاب سمجھ لیا۔ ارے اللہ کے عذاب سے بھاگو، اللہ کا عذاب سخت عذاب ہے، اور اس سے بھاگنے اور بچنے کی تدبیر صرف یہ کہ ایمان کی راہ پر آؤ، لیکن تم لوگوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان کی راہ چھوڑ رہے ہو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، لوگوں کے فتنوں سے بھاگ رہے ہو، لوگوں کے عذاب سے بھاگ رہے ہو، لوگوں کی ایذا سے بھاگ رہے ہو، اور اللہ کے عذاب کو گلے لگا رہے ہو۔ تو جو ایمان والے ہیں، سمجھ کے ایمان لائے، وہ اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی خاطر ایمان کی راہ پر آئے۔ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد پھر سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور اس کی تفسیر ہم کر رہے تھے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آمنا باللہ کہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دل میں پختہ نہیں ہوتا، اور گویا ایک طرح سے وہ ابھی اسلام کی، ایمان کی بارڈر لائن پہ ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ دیکھیں رزلٹ کیا آتا ہے، اگر بینیفٹس ہے، فائدے مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے رہے، جہاں دیکھا تکلیف ہوئی فوراً اسلام سے پھر گئے۔ یہ لوگوں سے جو ملنے والی تکلیف ہے، آپ نے اس کو اللہ کا عذاب سمجھ لیا کہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ آدمی کو اللہ کے عذاب سے بھاگنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کے فتنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو واقعی مومن ہے، ایمان کی حقیقت سمجھتے ہیں اور اللہ کی عذاب کی سختی کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، علم ہے ان کے پاس، وہ ایمان کی خاطر ہر تکلیف کو گوارا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب کو گوارا نہیں کرتے، کیونکہ آخرت کا عذاب بڑا سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لیکن یہ جو کمزور ایمان والا ہے، جس کی زبان پر ایمان ہے بھی دل میں ایمان نے جگہ نہیں لی، یہ لوگوں کے فتنے کو، یعنی لوگوں سے ملنے والی اذیت کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھا ہے۔ جس طریقہ سے اہل ایمان اللہ کے عذاب سے بھاگتے، یہ لوگوں کے عذاب سے بھاگتا ہے، تو لوگوں کے عذاب سے بھاگے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کی بات مانے گا، تبھی نہ وہ اس کو تکلیف نہیں دیں گے، لوگوں کی بات مانے گا، لوگوں کی خواہش نفس کی پیروی کرے گا۔ اگر وہ حق سے کہتا ہے چپ رہو تو چپ رہے گا، واجبات ادا نہیں کرو، تم دعوت تبلیغ نہیں کر سکتے، تم یہاں واعظ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے بھائی، جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہو دیکھو، نہیں تو چلو۔ اب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو ان کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ تو مومن کے سامنے جیسے اللہ کے عذاب کا خوف ہے، اسی طریقے سے اس کمزور ایمان والے کے سامنے لوگوں کی اذیت کا اس کو خوف ہے، جیسے مومن کو اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے فتنے سے بچنے کے لیے لوگوں کی بات مانتا ہے، لوگوں کی تائید کرتا ہے، اور اس طریقے سے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ کمزور ایمان والوں کی صفت ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ عبد الوقت ہے، مطلبی مسلمان ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَئَنَّ بِهِ إِلَى آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کنارے پر، حرف یعنی اللہ طرف، ایک دم اسلام کے کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی پہنچتی ہے تو رکتے ہیں اسلام میں، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے انقلب علی وجہہ تو الٹے پلٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، حقیقت یہ کہ ایسے لوگ اپنی دنیا کا بھی گھاٹا کرتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی بگاڑتے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے، اور یہ یقین کر لو کہ جو بھی کوئی ایمان لاتا ہے، شروع میں بھی انبیاء کرام ہوں اور ان کے ماننے والے ہوں، یا آج ہم ہوں یا آنے والے دنوں میں جو بھی ایمان لائے گا، اس کی آزمائش یقینی ہوگی۔ ایمان والوں کی آزمائش یقینی ہے، آزمائش ایمان والوں کا خاصہ ہے، لازمہ ہے، اور یہ ضروری بھی ہے تاکہ سچے مومن اور جھوٹے مومن کے درمیان تمیز کی جا سکے۔ ٹیسٹ ضروری ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ سچے اور جھوٹوں کے درمیان تمیز کرنے کے لیے جانچ اور فتنہ ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو اس لیے فتنے سے، لوگوں کے فتنے سے گھبرانا چاہیے۔ لوگوں کا فتنہ وقتی ہوتا ہے، شروع میں آپ کو اور پریشان کریں گے، انشاءاللہ اگر دین پر آپ قائم رہیں گے فتنہ ختم ہو جائے گا، کچھ لوگ آپ کے ہم نوا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انجام بخیر فرمائے گا، اور دنیا بھی اچھی انشاءاللہ ہوگی،
اور آخرت تو اچھی ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ آخرت تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی۔ لیکن جو لوگ دین کے دشمن ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں وہ بھی کسی دوسرے سے فتنے میں پڑ جائیں، کوئی دوسرا مشرک ان پر چڑھ جائے، کوئی دوسرا ظالم ان پہ چڑھ جائے، اللہ کے عذاب سے دو چار ہو، اور اگر کفر و شرک پہ مر گئے، اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے، حق کی مخالفت کرتے ہوئے مرے، تو آخرت تو ان کی تباہ ہونی ہی ہونی۔ تو ان کو دائمی عذاب ہے، اور آپ کو وقتی عذاب اور وقتی فتنہ کا سامنا ہے مشرکین کی طرف سے یا دشمنان دین کی طرف سے۔ تو آپ اتنی جلدی کیوں بلبلا اٹھے؟ صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے اذیت ملے تو تم اسلام سے پھر جاؤ۔ ایمان اور اسلام کی حقیقت کو سمجھو، اور اسی پر نجات ہے، اور انشاءاللہ تعالی خوشگوار زندگی دنیا میں بھی ملے گی ایمان کی بدولت، اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو لوگوں سے ملنے والے فتنے کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب سے بھاگو، لوگوں کے عذاب سے بھاگ کر لوگوں کی بات مانو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں دو آیتوں کے ذکر کرنے کے بعد، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 ذکر کرنے کے بعد دو حدیثیں ذکر کی۔ ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے، اور دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو حدیث مرفوعاً بیان کی گئی ہے، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان من ضعف الیقین ان ترضی الناس بسخط اللہ وان تحمدهم على رزق اللہ وان تذمهم على ما لم يتق اللہ ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص ولا یردہ کراہیۃ کار۔ چار جملے پر یہ حدیث مشتمل ہے۔ اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، انتہائی کمزور ہے۔ اس حدیث کی سند انتہائی کمزور ہے، واہی سند ہے۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیہ میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ سند جیسا کہ میں نے عرض کیا، محدثین محققین نے کہا انتہائی ضعیف سند ہے۔ فرمایا ان من ضعف الیقین، ضعف بھی پڑھتے ہیں، بنو تمیم کی لغت ہے، اور ضعف قریش کی لغت ہے۔ ضعف الیقین یا ضعف الیقین، یقیناً یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا ایمان کی کمزوری ہے؟ ان ترضی الناس بسخط اللہ، کہ تم اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی چاہو، لوگوں کی خوشی چاہو اللہ کو ناراض کر کے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو، اللہ اکبر، لیکن لوگ ہم سے راضی اور خوش ہو۔ ظاہر ہے کہ لوگ خوش کب ہوں گے؟ جب لوگوں کے ارادے کی آپ تائید کریں گے، لوگوں کے نظریات کی تائید کریں گے۔ لوگ کہیں گے حق نہ بولو، نہیں بولیں گے جب ہی راضی ہوں گے، ورنہ حق بولیں گے آپ تو لوگ آپ سے ناراض ہوں گے۔ تو فرمایا گیا ان ترضی الناس بسخط اللہ، اللہ ناراض ہو تو ہو لیکن لوگ خوش رہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ ایمان اگر مضبوط ہوتا اور آپ یہ سمجھتے کہ اللہ ہی نفع دینے والا ہے اور اللہ ہی نقصان سے دوچار کرنے والا ہے، اور اگر اللہ ہماری حفاظت کرے گا تو کوئی ہمارا بال بانکا نہیں کر سکتا، سارے لوگ مل کر کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے ہمارے مقدر کیا۔ اگر یہ ایمان ہے آپ کا تو پھر آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی فکر ہونی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی کبھی کوئی مومن جرأت نہیں کر سکتا۔ حدیث کی سند تو کمزور ہے، لیکن جملہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا صحیح ہے۔ ان ترضی الناس بسخط اللہ، اور یہ آدمی کب کرتا ہے؟ جب لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اس لیے خوف کے باب میں آیا کہ لوگوں سے ڈر کے تم اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ اللہ کا خوف نہیں ہے تم کو، لوگوں کا خوف ہے، اس لیے ان کی موافقت کرتے ہو، ان کی تائید کرتے ہو۔ اور فرمایا وَأَن تَحْمِدَهُمْ عَلَىٰ رِزْقِ اللَّهِ، اور لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی روزی پر۔ یعنی اگر کسی کے ذریعے آپ کو روزی ملی، کسی کے ذریعے کوئی رقم ملی، ایک دم اسی کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں، صبح و شام اسی کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً روزی اس کے ذریعے ملی ہے، لیکن روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ، رازق اللہ ہے، حقیقی نعمت سے نوازنے والا، حقیقت میں فضل فرمانے والا اللہ۔ یہ انسان سبب ہے، اللہ نہیں چاہتا کبھی بھی وہ نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ اگر کسی کو نوازتا ہے تو اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی کے ذریعے آپ کو روزی مل رہی ہے تو آپ اس کا شکریہ نہ ادا کریں۔ حدیث ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسان کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ احسان فراموشی مت کرو، اگر کسی نے تم پر احسان کیا احسان فراموشی مت کرو، احسان کا بدلہ چکاؤ۔ اگر نہیں چکا سکتے ہو تو اس کے حق میں دعا کرو۔ حدیث ہے من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، سنن کی روایت ہے، امام محمد کی، ابو داؤد نسائی وغیرہ کی روایت ہے، اگر کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس کے احسان کا بدلہ اس کو چکاؤ۔ فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له، اگر نہیں پاتے ہو کچھ احسان چکانے کے لیے تو دعا کرو، حتی تروا انکم قد کافأتموہ، یہاں تک کہ تم کو یہ گمان غالب ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ لیکن اول آخر دل میں یہ احساس رہے کہ اللہ نے ہم کو نوازا ہے، اگرچہ فلاں کے ذریعے نوازا ہے لیکن اللہ نے نوازا ہے۔ تو منعم، متفضل، انعام کرنے والا، فضل کرنے والا اور روزی دینے والا اللہ، لہذا اللہ کی تعریف اول آخر ہونی چاہیے۔ لیکن آپ سبب کو تو یاد کرتے ہیں، جس کے ذریعے ملا ہے اس کی تو خوب تعریف کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو فراموش کیے ہوئے۔ اللہ کہیں نہیں آ رہا ہے لیکن جس نے دیا ہے اس کی خوب تعریف کر رہے ہیں۔ انتہائی بیوقوفی کی بات بھی ہے۔ اگر ہم کچھ رقم دیں
اپنے بیٹے کو 100 روپیہ دیں اور کہے کہ جا کر کے فلاں شخص کو دے آؤ، 1000 دیں جا کر کے دے آؤ، اب وہ جائے اور جس کو اس نے رقم دی ہے وہ کہے بیٹا تمہاری بہت تعریف، تمہارا بہت شکریہ، تو بہت اچھے بچی ہے، تم فلاں ہو چرا ہو، اور اس کے باپ کی تعریف نہ کرے تو آدمی کہ انتہائی بیوقوف ہے، یہ بچہ تو صرف روپیہ لانے والا تھا، دینے والا تو اس کا باپ ہے، تو باپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے، بیٹے کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، دلانے والا ہے، اس کی تعریف نہیں ہے تمہاری زندگی میں، جس کے ذریعے روزی مل رہی ہے، جہاں ملازمت کر رہے ہو بلا وجہ کے لیے بھی اس کے پیچھے ہاں نہ ہاں نہ ہاں نہ کر رہے، غلط میں بھی ہاں کر رہے، صحیح میں بھی ہاں کر رہے، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے یہاں ان کو مکھن پالش نہیں لگایا تو ہماری روزی چھن جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، روزی کون دیتا ہے، کون دلاتا ہے؟ اللہ دلاتا ہے۔ تو شکر گزاری لوگوں کی ہونی چاہیے، احسان کرنے والے کا شکریہ ہونا چاہیے، تھینک یو ہونا چاہیے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ جس نے روزی دی ہے وہ اللہ ہے اور اس کی تعریف حاصل ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جملہ ہے وَأَن تَزُمَّهُمْ عَلَىٰ مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، اگر کسی سے امید تھی کہ کچھ ملے گا، آئے امید لے کے نوکری ملے گی، آئے امید لے کے کہ پیسہ بٹ رہا ہے، ہم کو بھی ملے گا، ہم بھی محتاج ہیں، لیکن نہیں ملا، تو واپس ہوئے اور دینے والے کو گالی دے رہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مقدر نہیں کیا تھا، اگر اللہ نے مقدر کیا ہوتا، غور سے سنو، اگر اللہ نے مقدر کیا ہوتا تو روزی ضرور ملتی، انعام ضرور ملتا، نہیں ملا، ہاں اگر اس نے جان بوجھ کے تم کو نہیں دیا، دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی محتاج کھڑا ہوا ہے لیکن کبھی کسی بات کی آناکانی ہوئی ہے، اس لیے منہ گھمائے ہوا ہے، ادھر گھمائے ہوا ہے، اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، اگر وہ واجب کی ادائیگی میں مستحق کو نہیں دے رہا ہے وہ مجرم ہے، اللہ سے پائے گا۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی تم کو نہیں ملا تو تم یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا تھا، کیونکہ دیتا ہے اللہ اور روکتا ہے اللہ، جس کو اللہ دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس سے اللہ روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن اگر رقم نہیں ملی، کہیں سے روزی نہیں ملی تو تم اس کی برائی بیان کرنے لگے، تو فرمایا وَأَن تَزُمَّهُمْ عَلَىٰ مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، جو روزی اللہ نے نہیں دی، جو بخشش نہیں فرمائی، اس پر تم دوسروں کی مذمت کر رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ دینا اور روکنا اس کے ہاتھ میں تھا، نہیں، دینا اور روکنا اللہ کے ہاتھ میں، لہذا اگر کسی سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اس کی مذمت نہیں ہونی چاہیے، اس کی گالی نہیں ہونی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، وباللہ تعالیٰ توفیق۔ یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ دوسری مجلس میں اس کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔